حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف لائے۔ پہلی سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ آج یہ عجیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فرمایا ہے، اس سے پہلے تو یہ کبھی نہیں فرمایا۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آج یہ عمل آپ نے عجیب کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے یہ عمل نہیں فرمایا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے اور والدین کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین، پھر میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین، پھر میں نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو پھر جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ اب جبریل امین جو فرشتوں کے امام ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، اور جو انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں اور تمام انسانیت کے سردار ہیں، جن کے لیے دو جہاں سجایا گیا، جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان کی بدعا پر آمین، تو اس کی قبولیت پر کیا تردد ہو سکتا ہے؟ یہ تو سیدھی عرش پر جائے گی اور اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا اور اس دعا پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کہا تو یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو ہمیں جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب ہو تو ہم اس کے اندر اللہ رب العزت سے عبادت کر کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس رمضان المبارک میں اپنی بخشش کروا لیں۔ تو میرے محترم دوستو، رمضان المبارک سیزن ہے نیکیوں کا، جیسے تاجروں کا سیزن ہوتا ہے، دکانداروں کا سیزن ہوتا ہے، اور وہ دکاندار کا جب سیزن آتا ہے تو پھر وہ ساری محنت اور کوشش دکان پر لگا دیتے ہیں، مال کو بیچنے میں لگا دیتے ہیں، اپنی باقی مصروفیات کو ترک کر دیتے ہیں کہ میرا یہ سیزن ہے، اگر یہ سیزن نکل گیا تو مجھے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ مال بیچنے کی لالچ میں، زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے وہ سارے کا سارا وقت اپنی تجارت کو دیتے، اپنی دکان کو دیتے۔ تو میرے محترم دوستو، مسلمانوں کا بھی یہ نیکیوں کا سیزن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ یہ نصیب فرمایا، جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ رجب سے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا شروع فرما دیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے اندر برکت دے اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہم اللہ رب العزت کو راضی کر کے اپنی گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اپنے تمام تر مصروفیات کو ترک کر دیں۔ دیگر جو مصروفیات ہیں ہماری باقی مہینوں کے اندر چلتی رہتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر
ہم زیادہ سے زیادہ مسجد کو دیں وقت، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کو دیں، زیادہ سے زیادہ نوافل کو دیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کو ہم وقت دیں، ان اعمال میں اپنے اوقات کو صرف کریں۔ علماء اور صالحین کا یہ دستور اور طریقہ رہا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنے کام سمیٹ دیتے اور اپنی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ ایک دوست ان کو ملنے کے لیے آیا، جو ان کا بچپن کا دوست تھا، بڑا بے تکلف تھا۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ملاقات کی اور ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ ملاقات کرنے کے بعد نماز میں شریک ہو گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور وہ دوست ان کے انتظار میں بیٹھا رہا کہ ابھی یہ حضرت فارغ ہوں گے اور میں ان سے گپ شپ کروں گا، ملاقات کروں گا۔ لیکن عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، حضرت کھڑے ہوئے اور عصر کی نماز ادا کی۔ عصر کی نماز کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو گیا۔ تو وہ دوست بے تکلف تھا، کہنے لگا کہ حضرت ہمارے ہاں بھی رمضان آتا ہے، لیکن ایسے بخار کی طرح نہیں آتا جیسے آپ کو بخار کی طرح رمضان آ گیا۔ تو میرے محترم دوستوں، علماء کی، اولیاء اللہ کی، تو یہ ان کا عمل تھا اور یہ دستور اور طریقہ تھا رمضان المبارک کا، ان کے اعمال اور ان کے معمول تھا کہ رمضان المبارک کے اندر وہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور ذکر اذکار میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت صرف کرتے تھے، باقی معمولات کو ترک کر دیتے تھے۔ تو ہم بھی اپنے معمولات کو ترک کر کے زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے اوپر رمضان المبارک کے اندر اپنا بوجھ کم کر دیں، ان کی مشقت کو کم کر دیں۔ اس لیے سرکاری اداروں اور پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی جو ملازمت کے اوقات ہوتے ہیں ان کو کم کر دیا جاتا ہے، تاکہ ملازمت کا وقت کم ہو اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت لگ سکے، اور اپنی مصروفیات کو، دیگر مصروفیات کو ترک کر کے آدمی قرآن کی تلاوت کو، ذکر اذکار کو، مسجد کو زیادہ سے زیادہ وقت دے سکے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہم اپنی دیگر مصروفیات کو ترک کی ہم زیادہ سے زیادہ مسجد کو وقت دیں۔ بڑے افسوس ہوتا ہے مجھے نوجوانوں سے، خصوصی طور پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ روزہ رکھا ہوتا ہے اور روزے کا وقت اپنا صرف کرنے کے لیے موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ویڈیو گیمز کا استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کے کھیل کھیلتے ہیں تاکہ ہمارا روزے کا وقت ضائع ہو جائے۔ میرے محترم دوستوں، میں نے عرض کیا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے بعض روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو کھانے اور بھوکا اور پیاسا رہنے کے بجوز اور کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ صرف اللہ رب العزت ہم سے بھوک اور پیاس نہیں چاہتے، بلکہ اللہ رب العزت روزے کا جو مقصد ہے تقویٰ، پرہیزگاری، وہ چاہتے ہیں۔ تو ہم روزہ رکھ کر ویڈیو گیمز کھیلیں اور اپنے لوڈو اور کیرم کھیلیں، اس میں اپنے روزے کا وقت صرف کریں، تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم روزہ دار ہو کر ان اوقات کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے رہیں۔ تو روزہ جب آدمی نے رکھا ہے تو اس میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اعمال کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی روحانیت حاصل ہو، روزے کے اندر جو برکات ہیں، جو انعامات ہیں، وہ ہمیں نصیب ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے روزے کو رکھنے کی اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔